اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت مقدسہ نمبر 120۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کو ایک بڑی اہم تنبیہ فرمائی ہے۔ اس تنبیہ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس مثال سے اس آیت کا مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا اور پھر ہم میں سے ہر آدمی اپنا احتساب کر لے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے چھپا ہوا حصہ جو نظر نہیں آتا۔ اس ظاہر اور باطن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کا جسم یہ اس کا ظاہر ہے اور انسان کے اندر روح اس کی باطن ہے۔ اگر روح صحیح ہو جائے تو اس کا ظاہر بھی صحیح رہے گا اور اگر روح اس کی خراب ہو جائے تو اس کا ظاہر بھی خراب رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اندر اگر بیماری آ جائے تو اس بیماری کے آثار سیب کے چھلکے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندر کیڑا پڑ گیا تو اس کے آثار باہر نظر آنا شروع ہو گئے کیونکہ اندر خراب ہو گیا، تو اس اندر کی خرابی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عمارت ہم دیکھتے ہیں، اس عمارت کو خوبصورت جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا دار و مدار اس کی تہ میں جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر ہے۔ اگر وہ بنیادیں مضبوط رہیں گی تو وہ خوبصورتی برقرار ہے اور اگر وہ بنیادیں کھوکھلی ہو جائے، کچی ہو جائے تو وہ خوبصورتی گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تیسری مثال، یہاں سے آپ باہر نکلے تو ایک آدمی آپ کو نظر آیا اور آدمی وہ ہے کہ جو آپ کا جاننے والا ہے اور صرف جاننے والا نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ تو وہ جو آدمی ہمیں نظر آیا، اس کے نظر آنے سے ہی ایک دم میرے چہرے پر بشاشت آ گئی اور میں نے اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا، دور سے ہی السلام علیکم کہا، دور سے ہی میں بھی مسکرایا، وہ بھی مسکرایا۔ اس کا مسکرانا، میرا مسکرانا اور میرا اس کو گلے لگانا، اس کا مجھے گلے لگانا، یہ ظاہر ہے، لیکن اس ظاہر کے پیچھے میری اور اس کی محبت اور تعلق ہے۔ چلتے چلتے ایک اجنبی مل گیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو سلام کیا، لیکن یہ ظاہر ہے لیکن یہ ظاہر مضبوط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے باطن کچھ نہیں ہے۔ مل بھی لیا ہم نے، بعد میں پتہ چلا اچھا آپ یہ تو فلاں ہیں، یہ تو جاننے والے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سے گلے ملتے۔ کیوں؟ اندر جو باطن تھا نا، اس باطن نے کام کیا اور ظاہر اور اچھا ہو گیا۔ تو مجھے بتاؤ، باطن جتنا اچھا ہوتا ہے ظاہر اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو ایک اچھائی کی مثال ہے، ایک برائی کی مثال ذہن نشین فرمائیے۔ ایک آدمی ہے جس سے ہمیں نفرت تھی، آپ نے صلح کرا دی، صلح کر کے جناب آج ہم نے گفتگو بھی کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے، چائے بھی پی لی ہے، کھانا بھی کھا لیا، وہ میرے گھر میں آیا، میں اس کے گھر میں چلا گیا۔ یہ جو دشمنی تھی نا، اس دشمنی کو، اس برائی کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ظاہر ختم ہوا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظاہر جب ختم ہوگا جب اندر سے نفرت نکلے گی۔ تو اگر ظاہر میں آپ نے ملوا دیا، بات کروا دی، صلح کرا دی، صفائی کرا دی، کھانا کھلا دیا، ایک ساتھ بٹھا دیا، لیکن اگر باطن صاف نہ ہوا تو اس باطن میں پھر سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بدترین بیج اندر موجود ہیں، جڑیں موجود ہیں، وہ جڑیں پھر سے پنپنا شروع ہو جائیں گی، وہ جڑیں پھر سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور چند دن کے بعد پھر سے وہی حال ہوگا جو پرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطن پر محنت نہیں کی گئی، ظاہر پر محنت کی گئی۔ تو اب ان تمام مثالوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اس آیت بینہ کی طرف، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ فرمایا گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو
اور گناہ کا باطن بھی چھوڑ دو۔ یہاں اصل میں سورۃ الانعام میں جو مضامین چل رہے ہیں وہ شرک سے متعلقہ مضامین چل رہے ہیں۔ ایک ظاہر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، یہ برائی ہے، یہ شرک کا ظاہر۔ کسی اور کو مسجود مانے، یہ اس شرک کا ظاہر ہے۔ کسی اور کو معبود تصور کرے، حاجت روا مشکل کشا مانے، یہ کیا ہے؟ ظاہر۔ اور اس کے سامنے اپنی حاجت اور منت کو ظاہر کرے، یہ ظاہر ہے اس گناہ کا۔ یہ گناہ جب چھوٹے گا کہ جب باطن چھوٹے گا، اندر جو اس بت کی محبت گھسی ہوئی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی، ظاہری گناہ نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے قرآن مقدس کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی ظاہری بھی، بے حیائی باطنی بھی، اس کے قریب تک نہ پھٹکو۔ ایک آدمی کا کسی غیر محرم سے ناجائز تعلق تھا، اس ناجائز تعلق کو مولوی صاحب کی تقریر سننے کے بعد اس نے ختم کر دیا، لیکن اندر سے محبت نہ نکلی تو پھر اگلے دن وہ اپنی جڑ بنا لے گی، پھر وہ جڑ بنا لے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس باغ سے ہم کسی ضرر اور نقصان پہنچانے والے پودے کو جب نکالتے ہیں تو اس کی جب تک جڑیں آپ نہیں نکالیں گے چند دن میں پھر وہ نکل آئے گا۔ جڑ نہیں نکلی تو برائی کو جڑ سے نکالنا ہے۔ اگر برائی کو آپ جڑ سے نہیں نکالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اندر کو پھر تباہ کر دے۔ ڈاکٹر علاج جب کرتا ہے، ظاہری پھوڑا ہے، ظاہر جہاں زخم لگا ہوا ہے تو اس زخم کو مرہم لگانے کے لیے آپ کو دیتا ہے، بھائی یہ مرہم لگانی ہے، ٹھیک ہے یہ مرہم ہم لگائیں گے۔ مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو ٹیبلٹ دے گا، کچھ انجیکشن لگائے گا کہ اندر جو اس کے جراثیم ہے تاکہ وہ ختم ہو۔ اس لیے کہ صرف ظاہر سے کافی نہیں ہے، جب تک اندر سے جراثیم اس کے ختم نہیں ہوں گے صحت یابی انسان کو نہیں ملتی۔ تو اسی طرح سے اس آیت مقدسہ میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ظاہری برائی کو بھی چھوڑو اور برائی کے باطن کو بھی چھوڑ دو۔ اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی یہاں سے باہر نکلتا ہے، یہ تو چلو بازار ہے، شہر ہے، کسی جگہ پر بیابانے سے گزرتا ہے اور ایک درندہ اسے نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے، تو اس درندے کا خوف اس کے دل میں ہے تو یہ ڈرے گا۔ لیکن اگر اس کو پتا چلے کہ نہیں یہ درندہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی بت بنا ہوا ہے درندے کا، یہ شیر کا بت بنا ہوا ہے، اس سے ڈرے گا؟ بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا بنانے والوں نے ایسا بنا لیا، انہوں نے ایسے اس پر بال بھی لگا دیے، ایسا کر دیا، اس کی آنکھیں بھی چمک رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بتانے والے نے بتا دیا بھائی یہ شیر نہیں ہے، یہ شیر کا بت ہے۔ اس سے کوئی ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا، کیونکہ اندر نے سمجھ لیا ہے، اندر مزاج نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی یہ شر نہیں ہے، یہ شر کی شکل ہے۔ اللہ جل جلالہ کی عظمت دل میں بیٹھے جب، اللہ اکبر، میرے پیارے رب کی عظمت میرے دل میں آ جائے، اور جب اذان اللہ اکبر کی آواز آئے، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا، اگر میرے دل میں اللہ کی عظمت ہوئی تو پھر میں کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب اللہ اکبر میں کہوں گا تو میں دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بے خبر ہو جاؤں گا، میں نماز میں ڈوب جاؤں گا۔ پھر کیوں؟ اندر میں اللہ کی عظمت موجود ہے، اندر میں اللہ کی عظمت موجود ہے۔ جتنی عظمت اندر آئے گی اتنا ظاہر اس کے تابع ہوگا۔ اب نماز میں یکسوئی بھی آئے گی، اب کبھی یہ کھجلا کبھی یہ کھجلا، یہ کھجلنا ختم، یہ سب چیزیں ختم۔ اللہ کی عظمت آئے گی تو پہلے سے دروازے میں داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو آف کر لے گا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کہیں بج نہ جائے، وہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پہلوان جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک دیہاتی کو اس نے دیکھا ہل چلاتے ہوئے، تو ہل چلاتے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھا تو اسے جوش چڑھ گیا اور کہا کہ کشتی لڑو گے میرے ساتھ؟ دیہاتی نے کہا ہاں لڑوں گا۔ وہ اپنا ہل چھوڑ کر، بیلوں کو وہیں چھوڑ کر لڑنے کے لیے آ گیا۔ لڑائی ہو گئی۔ وہ دیہاتی جو تھا ذرا طاقتور تھا، یہ پہلوان صاحب منجے ہوئے پہلوان، نام کے تو پہلوان تھے، لیکن آج دیہاتی نے انہیں زیر کر دیا
اور دیہاتی اوپر ہو گیا اور یہ پہلوان صاحب نیچے ہو گئے۔ پہلوان صاحب سمجھے کہ یہ کیا ہو گیا، شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، داؤ پیچ جو میرے تھے ان میں سے کوئی داؤ پیچ لگا نہیں، چلو دوبارہ کشتی کرتے۔ اس نے کہا دوبارہ کر لو۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ کر لی تو پھر وہ دیہاتی اوپر ہو گیا اور پہلوان صاحب نیچے بچھڑ گئے۔ گزرنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ارے دیہاتی تجھے معلوم ہے کس کے ساتھ پنجا لڑایا ہے؟ یہ تو فلاں فلاں پہلوان ہے، نام تو اس نے سنا ہوا تھا۔ اب وہ دیہاتی تھر تھر کانپنے لگا۔ اب اس پہلوان نے کہا آؤ پھر لڑتے ہیں۔ تیسری مرتبہ لڑے تو اب دیہاتی صاحب نیچے، پہلوان صاحب اوپر۔ کیوں؟ عظمت دل میں آ گئی، عظمت دل میں آ گئی۔ میرے پیارو، ایسی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، ایسی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ اکبر کے بعد، اذان کے بعد یہ عظمت اللہ کی دل میں بیٹھ جائے، صف میں آنے کے بعد اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کی کبریائی دل میں آ جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، کروڑوں محبتیں اس اللہ کی محبت پر اب قربان ہو جائے گی۔ میرے پیارو، ہمیں محبتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ظاہری دعوے ہیں بس۔ یہ صحابہ سے محبت پوچھو، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ان سے پوچھو۔ جسم کٹ رہا ہے، چھلی ہو رہا ہے، کفر کر لو، اللہ پر ایمان چھوڑ دو، کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، جان دے دوں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، جسم چھلی ہو رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اللہ اکبر۔ جبار سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ کسی نے کہا آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ کہا عامر بن فہیرہ کا یہ جملہ ہے، جب اس کو چھلی کیا گیا، اللہ اکبر، جب اس کو لٹکایا گیا سولی پر تو اس کے جسم کی بوٹیاں لوگ نوچ رہے تھے، مشرکین اس کی بوٹیاں نوچ رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں بڑا تردد میں پڑ گیا کہ یہ کون سی کامیابی ہے؟ جان دے کر بھی آدمی کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اس وقت تو جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن اس وقت یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جبار سلمی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص چیز ہے اسلام جس میں کامیابی کا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے جملے نے مجھے پھیر دیا اور میرے اندر سے کفر کو نکال کے اکھیڑ کے کفر کی جڑ کو پھینک دیا، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت۔ محبت کے بعد تو باتیں ہی بدل جایا کرتی ہیں، اللہ سے تعلق کے بعد تو باتیں ہی بدل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اور پھر محبت کے بعد یہ پوچھے کہ یہ ملصب فرض ہے یا یہ سنت ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا سنت ہے، فرض نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے پیارے نبی کی محبت دل میں نہیں ہے نا، تو پوچھ رہا ہے کہ یہ فرض، مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے، ارے فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اچھا سنت ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے میرے دل میں، کیوں کہ نبی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جھوٹا دعویٰ ہے زبان سے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ارے محبت کرنے والوں کے حالات ایسے نہیں ہوتے، محبت کرنے والوں کی کیفیات کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ محبت کرنے والے جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو بھول جایا کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ نبی کی بات جب کرتے ہیں تو ان کے سامنے اب نبی ہی نبی ہے، دنیا کی سب محبتیں انہیں ہیچ نظر آتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بات عرض کر رہا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں سے ہماری دشمنی چل رہی تھی، دشمنی ہم نے ظاہری چھوڑ دی، اب جو اندر نفرت ہے، اس لیے جس طرح سے کسی مسلمان کے ساتھ لڑنا، ہاتھا پائی کرنا، اس کو مارنا حرام ہے، اسی طرح سے بغض رکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ بھی حرام، یہ بھی دونوں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغض، ظاہری مار پیٹ ہم نے ختم کر دی، اندر سے بغض ختم نہ کر دیا تو پھر کسی دن مار پیٹ کی طرف بات بڑھ جائے گی، اس لیے کہ باطنی برائی اندر پھر جڑیں مضبوط کر لے گی۔ تو اس لیے میرے پیارو، اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالو گے تو اللہ آئے گا، اللہ کی محبت پھر آئے گی۔ پھر جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر کیفیات بدل جائیں گی، پھر راتوں کا اٹھنا، پھر رات بے قرار رہے گا، پھر نماز پڑھے بغیر ایسی بے قراری ہوگی، ایسی بے قراری ہوگی کہ کیا ہو گیا، چین ہی نہیں آئے گا۔
پھر گناہ کرنے کے بعد ایسا بے قرار ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مجھ سے جرم ہو گیا، کیا مجھ سے جرم ہو گیا، وہ بغیر توبہ کے اس کو رات کو سونا اچھا لگے گا ہی نہیں، اسے کھانا اچھا لگے گا ہی نہیں، اسے ناشتہ اچھا لگے گا ہی نہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، ناشتہ کیسے کرتا ہے، کیسے اسے ناشتہ اچھا لگتا ہے؟ آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پھر کیسے بستر پر یہ سوتا ہے؟ اس لیے کہ اس میرے پیارے کو اللہ سے محبت نہیں، اسے اگر محبت ہوتی تھی اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی۔ کتنی مثالیں میں دے چکا ہوں۔ تو اس لیے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور گناہ کے باطن کو بھی چھوڑو۔ تو اصلاح نفس، تزکیہ نفس، اصلاحی مجلس، اس میں محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنے باطنی گناہوں کو چھوڑو، اپنے باطن کا تزکیہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے، تزکیہ نفس، آپ دل کا تزکیہ، دل کو پاک کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک خون کا ٹکڑا لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے، اور اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل صحیح ہو گیا تو آنکھ غلط نہیں اٹھے گی، دل صحیح ہو گیا تو زبان سے غلط جملہ نہیں نکلے گا۔ دل میں اگر پتہ ہوا، دل اس بات کو، آج کس میرے پیارے میرے عزیز کو نہیں پتا کہ قرآن میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ پتہ ہے سب کو؟ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ منع کیا گیا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن اس منع کرنے والے کی عظمت اگر دل میں ہو تو پھر زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ اگر اس فرض کرنے والے کی عظمت دل میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوٹے گی، پھر نماز نہیں چھوٹے گی۔ آؤ آج ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں گے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں گے، اور اپنے دل سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، نفرت کو، گناہوں کی محبت کو دل سے نکال کے پھینکیں گے، اور اپنے دل کے پیالے کو ہم صاف کریں گے انشاءاللہ۔